نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 نمبر آیت کا مطالعہ کریں گے۔ صرف ایک آیت کا مطالعہ کریں گے آج۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اصلاً تو جیسے میں نے بتایا کہ بنی اسرائیل سے اور خاص طور پہ یہودیوں سے خطاب چلا آ رہا ہے۔ 5ویں رکوع سے یہ خطاب شروع ہوا تھا اور یہ 15ویں رکوع تک جائے، یعنی 14واں رکوع جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن کبھی کبھی خطاب جو ہے نا وہ اس میں کہتے ہیں التفات ہونا، یعنی جیسے آپ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کہتے ہیں سین چینج ہو گیا، یعنی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب کسی قوم کو ہو رہا ہے، جیسے یہودیوں سے مسلسل خطاب چلا آ رہا تھا، لیکن یہاں یکدم پھر مسلمانوں سے خطاب ہے، اور مسلمانوں سے خطاب بھی اسی سینیریو میں ہے، بعض یہودیوں کی ہی چل رہی ہے لیکن مسلمانوں سے خطاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افتطمعون، اے مسلمانوں، اور اسپیشلی خاص طور پہ صحابہ کرام سے خطاب ہے اس دور میں، اور بعد میں تمام مسلمانوں کے لیے بھی خطاب ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جو نا اس دور کے لیے ہے، وہاں اس کا شان نزول ہم بیان کر دیں اور اس کے لیے خاص کر دیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید قیامت تک کے لیے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ تو اس کا شان نزول تو جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی یعنی یہ امید رکھتے تھے، آرزو رکھتے تھے کہ یہ مدینے کے جو یہودی ہیں یہ اسلام قبول کر لیں جب ہجرت کر کے وہاں پہنچے، اور اس کی زیادہ یعنی طمع کی وجہ یہ تھی، زیادہ امید رکھنے کی یہودیوں کے بارے میں وجہ یہ تھی کیونکہ وہ تقابل کرتے تھے مشرکین مکہ کے ساتھ۔ تو مشرکین مکہ جو تھے وہ اسلام قبول کرنا ان کا مشکل کام تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکے میں اور اس کے گرد و نواح میں پچھلے 2500 سال میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں گزرا تھا ان کی پورے یعنی کہ علاقے میں، اور پورے جو مکہ کے لوگ تھے یا عرب تھے تو اس میں کوئی نبی نہیں گزرا تھا، لہٰذا وہ کتاب، نبوت اور رسالت اور یہ ساری چیزوں سے اتنا واقف نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے وہ اگر بتوں کی پوجا کر رہے تھے اور وہ مان نہیں رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو مسلمانوں کو یہ تھا کہ یار ان کو تو اتنا پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ کے جو یہودی تھے وہ تو ظاہر ہے اپنے آپ کو اہل علم کہتے تھے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے، تورات ان کے پاس تھی، اور وہ اہل مدینہ کو جو اس وقت اہل مدینہ تھے یعنی جن کو بعد میں انصار مدینہ کہا گیا، اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے، ان کو کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور ہم ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور پھر ہم تم میں قتل کریں گے، اور جو بھی ان کے ساتھ مل جائے گا، اسلام لے آئے گا یعنی ان کو قبول کر لے گا ان کی نبوت کو، تو وہ دنیا پر چھا جائیں گے۔ تو خاص طور پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ انصار مدینہ کو یہ بڑی امید تھی کہ یار یہ لوگ تو ہمیں کہتے تھے کہ ایک نبی نے آنا ہے۔ تو جب یہ انصار مدینہ جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے ایک دفعہ حج پہ آئے ہوئے تھے مکہ میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیا کرتے تھے، جو بھی قافلے اور جو بھی حج کے لیے لوگ آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو بھی پتہ چلا کہ ایک نبی ہیں، تو انہوں نے آپس میں باتیں کی، انہوں نے کہا یہ تو وہی نبی لگتے ہیں یہ جو یہودی ہمیں ڈراتے رہتے تھے، تو بھاگو جلدی جلدی اسلام قبول کر لو اس سے پہلے کہ یہودی کر لیں، کیونکہ انہوں نے ان کو ڈرایا ہی بہت ہوا تھا۔ تو لہٰذا جو ہے نا اوس اور خزرج کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد جوں وہ وقت گزرتا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو مدینے بھیجا، اور انہوں نے اور جا کے تبلیغ کی، اور بڑی تیزی کے ساتھ مدینہ میں اسلام پھیل گیا، اور خزرج کے لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے۔ لیکن یہودی مسلمان نہیں ہو رہے تھے، تو ان کو بڑی حیرت ہوتی تھی، کل ہمیں کہتے تھے کہ جی ایک نبی آنے والا ہے اور اب یہ مسلمان نہیں ہو رہے، تو یہ کیا چکر ہے؟
تو اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کو بڑی امید تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امید تھی، یعنی ایک توقع، ایک جو ہے نا طمع تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کو ختم کر دیا، اس امید کو، کہ کیا بھلا تم ان سے یہ توقع لگائے بیٹھے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے. اور پھر ان کی ہسٹری جیسے کہ پیچھے ہم رکوعات میں پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ایسے معجزات دکھائے، جو ہے نا اتنا بڑا سمندر جو ہے نا اس کے 2 لخت کر دیا، اس کو 2 پہاڑ بنا دیا، پھر ان پہ من و سلوہ اتارا، پھر ان کی ایک گروہ کو جو ہے نا بندر بنا دیا گیا، اور ان کے پھر بھی دل جو ہے نا، اور پھر ایک مردہ کو زندہ کر دیا، جیسے ہم نے واقعے میں پڑھا، گائے کا ٹکڑا اس پہ مارا گیا، وہ زندہ ہو گیا. لیکن اس کے باوجود ان کے دل سخت ہو گئے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ طمع رکھتے ہو، یہ امید رکھتے ہو اے مسلمانوں کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے اور تم پر ایمان لے آئیں گے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا رہا ہے جو کہ اللہ کے کلام کو سن کر اس میں کیا کرتا تھا، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، اس میں بھی تحریف کر دیا کرتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے، من بعد ما عقلوہ، حالانکہ اس کو انہوں نے سمجھ لیا ہوتا تھا. یہ نہیں ہے کہ غلطی سے کچھ ہو جائے یعنی کہ چینج، تو وہ اور بات ہے. اسی لیے اس کی ڈیفینیشن میں ہم پڑھیں گے کہ تحریف اسی کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کے کی جائے، جو غلطی سے کچھ ہو جائے اس کو تحریف نہیں کہتے. من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اور حالانکہ وہ جانتے بوجھتے ہوتے تھے پھر بھی اس میں تبدیلی کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایک طرح سے ان کی جو امید تھوڑی بہت تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے امیدیں نہ لگائے بیٹھے رہیں خواہ مخواہ، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور حقیقت بھی ایسی ہی ہوئی پھر، اور اللہ کا کلام بالکل سچا ہے کہ اس وقت بھی 10-12 لوگ جو ہے نا وہ مسلمان ہوئے تھے یہودیوں کے. اور اس کے بعد جو ان کا قبائل تھے، بنو قریظہ اور بنو قینقاع اور بنو نذیر، وہ مدینے سے نکالے ہی گئے ہیں، کسی نے اسلام نہیں قبول کیا. اور اس کے بعد آج تک آپ کے سامنے ہے، تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ یہودیوں نے کتنے کو یہودیوں نے اسلام قبول کیا ہے. یہودی اسلام قبول کرنے میں بالکل یعنی نیگلیجیبل لوگ، 0 ان کی وہ تعداد ہے، یعنی کہ اگر ویسے دیکھا جائے نہ ہونے کے برابر. اور مزے کی بات یہ ہے، آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ یہودی کوئی ہو بھی نہیں سکتا. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف یہودی مسلمان نہیں ہوتے، وہ کسی کو یہودی کرتے بھی نہیں ہیں. اس کے لیے دونوں ماں باپ کا یہودی ہونا ضروری ہے، پھر بچہ جو ہے نا یہودی ہوتا ہے. تو یعنی کوئی بندہ یہودی جو نہیں ہے وہ یہودی نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ ایک تو یہ بات ہے کہ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ اسلام قبول نہیں کریں گے، ان کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں. اس کے بعد جو تحریف کی بات ہوئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے نا تحریف کیا چیز ہے اور اس کے بارے میں کیا آیا ہے، اس میں نے کچھ چیزیں جو نوٹ کی ہیں. سب سے پہلے تحریف کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو کسی بھی لفظ کو بدل دینا، یعنی ایک آپ کوئی بھی مضمون پڑھ رہے ہیں یا کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی لفظ ہے تو اس کو بدل کے اس کی جگہ کوئی اور لفظ لکھ دیں، تو یہ لفظی تحریف ہے. یعنی تحریف کی مین 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے لفظی تحریف اور ایک ہوتی ہے معنوی تحریف جو ہے وہ اس کے معنی کو تبدیل کر دینا، یعنی جو اس کا مطلب بنتا ہو وہ نہ بیان کرنا، کچھ اور بیان کر دینا. مثلا لفظ کی تبدیلی کی تو مثال یوں دی جا سکتی ہے، جیسے آپ کو کوئی بتائے گا جی آج وزیر اعظم صاحب جو ہے نا لاہور گئے، تو بعد میں آپ کسی کو تحریف کر کے بتائیں جی آج وزیر اعظم صاحب کراچی گئے ہیں، آپ نے لاہور کی جگہ کراچی لگا لیا، تو یہ آپ نے لفظی تحریف کر دی. لیکن اگر کوئی مثال دے کے یعنی کہ میں ابھی چائے پی کر آ رہا ہوں، تو آپ کسی کو آگے کہیں وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی کھانا کھا کے آ رہا ہوں، تو آپ نے پورا ہی جملہ ہی چینج کر دیا اور اس کا مفہوم کچھ اور بنا دیا. اسی طرح تحریف کی ڈیفینیشن جو ہے، تحریف معنوی کی ڈیفینیشن جو عیسائیوں سے متعلق بنتی ہے، جو مفسرین نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انجیل میں آتا تھا ابن کا لفظ آتا تھا. اب ابن کا جو ان کے معروف طریقہ کار جو تھا اس میں یہ 2 معنوں میں لیا جا سکتا تھا. ایک یہ ہے کہ اس کا مطلب جو ہے نا غلام، بندہ، اور ایک اس کا مطلب بیٹا بھی لیا جا سکتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو غلام کا مطلب ہے یہ معروف تھا،
اور ابن کا جو بیٹا مطلب بنتا ہے وہ معروف نہیں تھا، وہ نہیں لیا جا سکتا تھا۔ اور اس کی مثال جو ہے یوں بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے جو ہے نا کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے، سیاق و سباق میں دیکھنا ہے کہ اس کا کیا مطلب ویلڈ بنتا ہے، تو وہ اپلائی کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا عیسائیوں نے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی اللہ کا اس کا مطلب بنا لیا کہ اللہ کا بیٹا، اور پھر وہ بھی جسمانی لحاظ سے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کا دور کا مطلب نکالتے، لیکن انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ یہ اللہ کا جس طرح عام کسی انسان کا بیٹا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک معنوی تحریف کی نشانی ہے اور مثال ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جان بوجھ کر کوئی تبدیلی کرنے کو جو ہے نا تحریف کہتے ہیں۔ اگر غلطی سے کچھ ہو جائے، آپ سے غلطی سے کچھ چینج ہو گئی ہے، تو وہ تحریف میں نہیں آئے گا، وہ ویسے یعنی آپ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جان بوجھ کر، یعنی پہلے سمجھ لیا بات کو کہ ایسے ہی ہے، اور پھر جان بوجھ کر اس کو تبدیل کر دیا۔ تو یہ تحریف کی جو ہے نا علامتیں ہیں یا مثالیں ہیں۔ اب یہودیوں کی کیا تحریفات تھیں، وہ مفسرین نے مختلف جگہ پہ مختلف بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی جو تحریف ان کے سامنے آئی ہے اور مفسرین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوہ طور پہ بلایا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو پھر ان کے 70 لوگ جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایسا کریں، وضو کر لیں، غسل کر لیں، نہا دھو کے کپڑے بدل لیں، روزہ رکھیں، پھر میرے ساتھ کوہ طور پہ جائیں۔ اور جب وہ گئے تو پھر بادلوں نے ان کو گھیر لیا، اور پھر ان کو جو ہے نا کہا گیا کہ آپ سجدے میں چلے جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام کیا تو انہوں نے سن لیا، اور جو بھی حکم دیا وہ بھی سن لیا۔ اب جب وہ واپس آئے اپنی قوم میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنا کر سکو کر لینا، جتنا نہ ہو سکے وہ معاف ہے۔ یہ سب سے پہلے انہوں نے تحریف کی، جو یہاں کہا گیا نا کہ اللہ کے کلام میں، یعنی ڈائریکٹ جو اللہ کا کلام سنا تھا اس میں تحریف کر دی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے ہے کہ اس سے مراد یہ یعنی ڈائریکٹ جو اللہ کا کلام سنا تھا اس میں تحریف کر دی۔ لیکن اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ تورات کے اندر جو انہوں نے تبدیلیاں کیں اور تحریفات کیں، اس سے وہ مراد ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور تحریف جو انہوں نے کی تھی، جب ان کو کہا گیا تھا کہ شہر میں داخل ہو اور حتاتن کہنا، جس کا مطلب تھا کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف ہوں، تو انہوں نے آگے سے ہنتاتن کہنا شروع کر دیا۔ یعنی یہ بڑی سرکش اور بڑی بدمعاش قسم کی قوم تھی کہ اللہ کے احکامات کو واضح طور پہ اس طرح یعنی تبدیل کر دیتے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں سے کہا کہ آپ کہا کریں رائنا، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیں، ذرا دوبارہ سے بات بتا دیں، سمجھا دیں، تو انہوں نے اسی لفظ کو بگاڑ کے رائنا کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا چرواہا۔ یہ بھی ان کی ایک یعنی دھاندلی اور تحریف کی مثال ہے۔ اسی طرح السلام علیکم جو ہے نا مسلمانوں کا ایک طریقہ کار تھا، لیکن یہ بھی جب ظاہر مدینہ میں رہتے تھے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم۔ السلام کا مطلب ہوتا ہے موت۔ تو ایک دفعہ اسی طرح کسی یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پاس ہی، ان کو بڑا غصہ ہے، انہوں نے کہا کہ تم پر موت ہو، اور یہ وہ بڑی سخت انہوں نے جواب دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ حضرت عائشہ تھوڑا صبر کریں آپ تھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ آپ سن نہیں رہے انہوں نے کیا کہا ہے اور اس طرح۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے نہیں سنا، میں نے بھی کہا کہ علیکم، یعنی جو تم نے کہا ہے تم پر ہی ہو، میں نے اس کو جواب دے دیا۔ اسی طرح ان کو یعنی قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا سمینا و اطعنا کہو، تو یہ انہوں نے آگے سے مسخرہ کرتے ہوئے اور ٹھٹھا کرتے ہوئے کہا کہ سمینا و عصینا، یعنی ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہ کہنے کی بجائے انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اسی طرح ایک دفعہ واقعہ ہوا مدینہ شریف میں، اور ایک یہودی اور یہودن نے آپس میں زنا کیا، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا سزا دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو
جو ہے نا گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے اس کو شہر میں پھراتے ہیں اور اس طرح ان کی بےزتی کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا تورات تو لے کر آؤ. جب تورات لائی گئی اور اس کو پڑھا گیا، جب وہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے جہاں آیت رجم تھی وہاں ہاتھ رکھ لیا. تو آپ نے فرمایا یہ ہاتھ ذرا اٹھاؤ نا یہاں سے. تو وہاں پہ وہ آیت تھی کہ رجم کی، کہ ان کو رجم کیا جائے. تو پھر ان کو جو ہے نا وہ اٹھانا پڑا ہاتھ، پھر ان کو رجم کیا گیا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احادیث سے جیسے ثابت ہوتا ہے، جیسے میں نے بیان کیا ہے، یہ احادیث میں واقعہ ہے. اس وقت تو تورات میں یہ آیت رجم موجود تھی، اب وہ بھی نہیں ہے، اب وہ بھی انہوں نے نکال دی ہے. تو اس لیے کئی نام نہاد اسکالر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ رجم کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے، بس رجم کی کوئی عمل نہیں ہے اور رجم کا کوئی قانون نہیں ہے. حالانکہ تورات میں بھی یہ موجود تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کئی لوگوں کا رجم کیا. صحابہ کرام نے رجم کرتے ہوئے دیکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ یاد رکھنا، بعد میں لوگ ہمارے بعد کے زمانوں میں یہ نہ کہیں کہ یہ تو آیت ہے ہی نہیں، تو اس سے کہیں انکار نہ کر دیں. تو ہم نے خود رجم کیا ہے لوگوں کو. بہرحال اس کے علاوہ جو ہے ان کی اور بڑی جو ہے نا تحریفات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات جو نعت تورات میں تھی اس کو چھپاتے تھے. جو آپ کی بشارتیں تھیں کہ ایک نبی آنے والے ہیں، پھر اس کو چھپاتے اور اس کو پھر جو ہے نا تحریف کرتے کہ نہیں اس سے کوئی اور نبی مراد ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو صفا اور مروہ ہے، تو مروہ جو ہے وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم کی قربان گاہ تھی، جہاں حضرت اسماعیل کو انہوں نے قربان کیا تھا. تو یہ یہودی اپنی کتابوں میں اسے موریا، مروہ کی جگہ موریا لفظ کہتے تھے کہ یہ موریا اور یہ فلسطین میں ہے. اور اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے نا مکہ کا ایک نام بکا بھی تھا اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے، لیکن یہ کہتے تھے کہ اس سے وادی بکا مراد ہے جو فلسطین میں ہے. تو اس طرح کی تحریفات کرتے تھے. خاص طور پہ مروہ کا نام اس لیے چینج کیا کیونکہ وہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ حضرت اسحاق جو ہیں وہ ذبیح اللہ ہے، حضرت اسماعیل نہیں. اور وہ ابھی بھی ان کا یہی دعویٰ ہے، حالانکہ قرآن مجید سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، لیکن وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے. اسی طرح یہ رشوت لے کر حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیتے تھے. یہ تو یہودیوں کی کچھ جو ہے نا تحریفات کا ذکر کیا ہے. اب آج کے دور میں کیا کوئی تحریفات ہو رہی ہیں قرآن میں یا کوئی تحریفات کر رہا ہے؟ تو بڑا ایک کہنے چاہیے بڑا پریشان کن معاملات ہیں اور بڑا حساس معاملہ ہے، اور اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے. وہ ہے قادیانیوں کی تحریفات. اور یہ بڑے خطرناک حد تک ان کے عزائم ہیں، اور انہوں نے اپنے قرآن مجید چھاپنے شروع کر دی ہیں، اور جس میں جگہ جگہ اپنی انہوں نے تحریفات جو ہے نا ڈالی ہوئی ہیں، اور پھر یہ گھروں میں مفت تقسیم کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے اس پہ بہت زیادہ سرمایہ خرچ کیا ہے. 80 زبانوں میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے اس پہ، 80 زبانوں میں انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کروا کے اپنے مطابق تو انہوں نے تقسیم کیا ہے تحریر جو قرآن مجید ہے. اسی طرح سوشل میڈیا پر جو ہے نا ان کی ایپس موجود ہیں، پلے اسٹور پہ اکثر ان کی ایپ موجود ہیں جو قرآن مجید کے نام سے ہیں، اور جو عام مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے، اور انہوں نے وہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں. تو یہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اور ان کی جو واضح جو تحریفات ہیں اس میں قرآن مجید کی آیت نمبر 4 سب سے پہلے ہے، جس میں آتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی آخرت سے مراد عام مسلمانوں نے ہمیشہ سے یہی لیا آخرت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس سے مرزا قادیانی مراد ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ صف میں آتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بشارت دے رہے ہیں کہ میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. تو اس پہ بھی یہ کہتے ہیں جی یہ تو یہی مراد ہے، مرزا غلام احمد. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے نا سری لنکا میں انہوں نے تعلیمی اداروں میں بڑے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اپنے قرآن تقسیم کر رہے ہیں. اور
اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو خطرناک باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا ٹی وی بھی جو ہے نا چل رہا ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیبل پہ نہیں آتا، وہ لوگ جو ہے نا گھر میں ڈش لگاتے ہیں اور اس سے پھر وہ آتا ہے، اور وہ وہاں پھر ان کی ساری تبلیغ چل رہی ہے۔ لیکن یوٹیوب پہ ان کے بڑے کھلا جو ہے نا چیزیں آ رہی ہیں، تھوڑا بہت اگر آپ سرچ کریں گے تو وہ بعد میں پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جیسے وہ چیزیں کرتے ہیں وہ اسی طرح پھر آپ کو بار بار آنی شروع ہو جائیں گی۔ میں نے ایک دو دفعہ اس پہ پہلے بھی تھوڑی سی ریسرچ کرنے کی کوشش کی تو اب وہ اکثر وہ آ جاتا ہے، اور ان کا مرزا قادیانی اور احمدیہ مسلمان اور اس طرح کی چیزیں، تو بڑی ہی یہ چیز قابل غور ہے کہ یہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور یہ ایسا زہر ہے یعنی جس کو سلو پوائزننگ آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی بہت خطرناک طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں اور غیر محسوس انداز میں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کوئی ساتھ والا آپ کا کولیگ یا آپ کے دائیں بائیں کوئی قادیانی ہے۔ اب مسلمانوں نے جو عامت المسلمان ہیں یعنی عامت المسلمین، ان کی بھی کوئی تحریفات ہیں، کیا مسلمان بھی کوئی تحریفات کرتے ہیں اور کوئی افراط و تفرید کا شکار ہیں کہ نہیں؟ اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھوں گا۔ مطلب انہوں نے 100 سال پہلے جو محسوس کیا اس کو اپنے شعر میں کہا، انہوں نے کہا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ فقیہان حرم سے مراد اہل علم ہیں، یعنی جو علماء کرام ہیں۔ اسی طرح ان کا ایک اور شعر بھی اسی حوالے سے ہے جو ان کی نظم اجتہاد سے لیا گیا ہے، کہتے ہیں احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر، یعنی اللہ تعالیٰ سے خطاب کر کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر، تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پایند۔ پایند جو ہے یہ جو زرتشت ہیں، جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، ان کی کتاب ہے اوستا، اس کی جو تفسیر کی کتاب ہے اس کو پایند کہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یا اللہ احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پایند، یعنی ایسی ایسی تعویلیں اور ایسی تفسیر کریں گے کہ وہ قرآن کو پایند بنا سکتے ہیں۔ اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم جو ہے نا کوشش یہی کرتے ہیں جو مستند ترین تفاسیر ہوں، تفسیر ابن کثیر ہے، ضیاء القرآن ہے، معرف القرآن ہے، احسن البیان ہے، مولانا مودودی کی یہ تفہیم القرآن ہے، انوار القرآن ہے، احسن البیان ہے، یہ تفاسیر بیان کرتے ہیں، یا ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، ڈاکٹر فرت ہاشمی ہیں، اس طرح کے جو مسلمانوں کے ہاں اتھینٹک علماء کرام ہیں یا اتھینٹک تفاسیر ہیں۔ لیکن تفاسیر میں بھی اگر آپ تھوڑی سی اس پہ ریسرچ کریں تو آپ کو ایسی ایسی تفسیریں ملیں گی کہ آپ کے ہوش ہی اڑ جائیں گے پڑھ کے۔ ایسی تفسیریں لوگوں نے کی ہوئی ہیں اور مارکیٹ میں بھی موجود ہیں، اس لیے کسی بھی تفسیر کو پڑھنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے اس کو پوچھ لینا چاہیے۔ تو اس حوالے سے جو مسلمانوں سے جو تحریفات آپ کہہ لیں یا افراط و تفرید کا شکار ہوئے ہیں، اس حوالے سے بعض علماء نے لکھا ہے، یعنی اب قرآن مجید میں تحریف لفظی تو نہیں ہو سکتی، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، لیکن معنوی جو ہے نا اس میں تحریف ہے وہ بعض لوگوں نے نوٹ کی ہے اور بیان بھی کی ہے۔ جیسے قرآن مجید کی معنوی تعریف کے حوالے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہی تو تبھی آیا نا کہ اور کوئی نہیں، لیکن بعض لوگوں نے پھر اس کی تفسیر میں جا کے لکھا نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہم فلاں فلاں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں اور یوں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ پھر علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک طرح سے تحریف میں آتا ہے۔ اسی طرح پہلے بھی میں نے ایک دفعہ آپ لوگوں کو مثال سنائی تھی کہ قرآن مجید میں آتا ہے انما انا بشر مثلکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کے الفاظ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں ہوں تمہارے ہی جیسا مگر ایک بشر۔ تو یہ واقعہ بیان کیا ہمارے استاد محترم نے، انہوں نے کہا کہ ایک بندہ تھا تو وہ کہتا تھا کہ نہیں، اس کو اس طرح پڑھتا تھا انا ما انا بشر مثلکم،
جس سے عربی گرامر کے حوالے سے مطلب بالکل چینج ہو جاتا ہے. انما کا مطلب ہوتا ہے نہیں مگر یہی بات ہے، اور انا علیحدہ پڑھیں اور ما علیحدہ پڑھیں تو انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک اور ما کا مطلب ہوتا ہے نہیں. تو اس کا مطلب پھر کیا بنے گا؟ انا ما انا بشر مثلکم کا مطلب یہ بنے گا کہ بے شک میں نہیں ہوں تمہارے جیسا بشر، تو مطلب کچھ اور ہو جائے گا. تو کہتے ہیں وہ ایک عالم تھے اور وہ اسی طرح بیان کرتے تھے لوگوں میں. تو ان سے کسی نے کہا یار ان سے پوچھیں تو صحیح، یہ پڑھا لکھا بندہ ہے، یہ کیسے یہ بیان کرتا ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے پوچھوں گا. تو انہوں نے ایک دن کہا کہ یار میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے پوچھیں. تو کہتے ہیں آ جائیں میرے ساتھ. اس کے حجرے میں چلے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہمیشہ اس طرح پڑھتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح بتاتے ہیں، تو یہ تو بالکل غلط چیز آپ بیان کر رہے ہیں. تو اس نے کہا آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں آئے میں آپ کو نا اپنے حجرے میں یہ بتاؤں گا. اس نے پہلے بھی پوچھا ہوگا. اس نے کہا میرے حجرے میں آؤ گے تو میں تمہیں بتا دوں گا. تو وہ اس کے حجرے میں گیا. اس نے پیٹ مطلب کپڑا اٹھا کے پیٹ ننگا کر دیا. اس نے کہا پیٹ کے لیے، یعنی میں اپنی دکانداری اور اس کو چلانے کے لیے، کیونکہ میرا جو ہے سلسلہ اس سے ذرا لوگ وہ ہوتے ہیں، تو میں اگر یہ اس طرح کی باتیں نہ بیان کروں تو پھر میرا یہ کاروبار نہیں چلتا، اس لیے میں بیان کرتا ہوں. بہرحال بڑی خطرناک بات ہے. اسی طرح ایک تحریف کی مثال جو ہے تفسیر احسن البیان میں انہوں نے بیان کی ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جب ان کو کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو نے ابھی کیوں فرض کر دی ہے. پورا مفہوم اس کا یہ ہے. تو یہ اصل میں تو مکے میں جب مسلمان تھے اس وقت کہا گیا تھا، اور بعد میں مدینے میں جا کے جب جہاد فرض ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی. لیکن اس میں تفسیر احسن البیان میں انہوں نے بیان کیا کہ اس سے کچھ لوگوں نے کہا کہ کفوا ایدیکم سے مراد یہ ہے کہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو اور رفع یدین نہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک تحریف معنوی ہے، یعنی ٹھیک ہے اپنے دلائل کی طور پہ رفع یدین کرنا صحیح ہے یا نہیں کرنا صحیح وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن یہاں سے کسی طرح بھی یہ مراد نہیں بنتا. لیکن اگر آپ کو اس طرح مراد لے رہے ہیں تو یہ پھر ایک طرح سے تحریف ہوتی ہے. اسی طرح قرآن مجید میں ہر نبی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آ کے شرک کے خلاف تبلیغ کی ہے، اور ہر صفحے دوسرے صفحے پہ شرک کا مفہوم، شرک کا مطلب بیان کیا گیا ہے کہ شرک سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، نبیوں نے آ کے منع کیا ہے، اپنی قوم کو منع کیا ہے. تو تحریف کا ایک لیول یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں اور جس میں اکثریت ہے، یعنی اب شرک جو ہے ہر صفحے دوسرے صفحے پہ ہے اور کبھی بھی شرک کا ذکر نہ کیا جائے. یعنی آپ فرض کریں کوئی بندہ ہے ایک جگہ پہ، وہ عالم دین ہے، اس کو 20 سال ہو گئے ہیں اور آپ 20 سال سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس نے شرک کے بارے میں کبھی بات نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک طرح سے تحریف بن جاتی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو بات بار بار قرآن مجید میں کی ہے وہ آپ نہیں کر رہے اور آپ ایک اور بات کر رہے ہیں. اسی طریقے سے محبت رسول کی بات ہے. سورہ حجرات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز بھی نہ کرو ورنہ تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اس سے بڑی ادب کی اور کوئی بات دنیا میں کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. لیکن کچھ لوگ ہیں، یعنی افراط و تفرید کا جو ہم شکار ہیں نا، کچھ لوگوں نے اپنے لیے بنا لیا کہ ہم نے شرک پہ بات نہیں کرنی کیونکہ یہ تو ہمارا میدان ہی نہیں ہے، یعنی ہمیں شرک پہ بات نہیں کرنی بس. ٹھیک ہے، بے شک قرآن مجید میں ہزاروں آیات ہوں یا جتنی مرضی آیات ہوں، ہم نے اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کرنی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں شرک پہ ہم بات کریں گے، توحید پہ بات کریں گے، لیکن محبت رسول پہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ دونوں جو ہے نا اینڈس ہیں، افراط و تفرید نہیں ہونی چاہیے. محبت رسول بھی ایمان کا بنیادی ترین جزو ہے، اور احادیث میں آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی. ایک دفعہ حضرت عمر حضور پاک کے ساتھ ہے تو حضور پاک نے ان کا ہاتھ جو ہے نا اس طرح اپنے کر لیا اور حضرت عمر بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضور مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبت ہے. تو آپ نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا، آپ نے فرمایا عمر ابھی تو مومن نہیں ہو. تو حضرت عمر بڑے حیران ہوئے. تو پھر انہوں نے سوچا اور میں کہا کرتا ہوں اپنی نیت کو ری سیٹ کیا
اور انہوں نے پھر کہا کہ حضور اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو حضور پاک نے کہا کہ ہاں الان، اب عمر، الان یا عمر، یعنی اب بات بنی، اب تم مومن ہوئے ہو. تو ایمان جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اپنی جان، مال، والدین، بہن بھائیوں سب سے بڑھ کر اگر محبت نہیں ہے تو ایمان کوئی نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر بھی اہل بیت سے محبت بھی ایمان کا جزو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری محبتیں جو ہیں یہ اہم ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. محبت میں غلو بھی نہیں کرنا چاہیے، اور شرک جو ہے اس کو بھی بیان کرنا چاہیے، اور شرک کی جو اقسام ہیں اس کو بھی بیان کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ چیز مکمل ہوگی. اسی طرح حدیث کے بارے میں بھی آتا ہے، حدیث کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی خود تربیت کی. ایک دفعہ ایک صحابی کو آپ نے دعا یاد کروائی، اور اس میں لفظ آیا نبی الذی ارسلتا، یعنی دعا میں آیا کہ وہ نبی جو ہے اللہ تو نے بھیجے. تو انہوں نے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے اس طرح دعا، یعنی انہوں نے لفظ کو چینج کیا، نبی کی جگہ رسول صرف استعمال کیا اور کچھ نہیں چینج کیا. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ذی ارسلتا، کہ اے اللہ جو تو نے رسول بھیجا میں اس کی بات مانتا ہوں، یا جو بھی اس کا مفہوم تھا، صرف مثال سے سمجھا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ کیا میں نے یہی فرمایا تھا؟ بعض روایات میں تھا کہ کان سے پکڑ لیا اور کہا کہ کیا میں نے یہی فرمایا تھا؟ تو پھر درست کیا اس کو کہ نہیں، اس طرح میں نے فرمایا تھا. مفہوم ہے. یعنی اسی طریقے سے مطلب ہر وقت ہم یہ بات کریں کہ یعنی اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ کی غفاری اور غفور الرحیمی ہم بیان کرتے ہیں تو ڈرانا بھی تھوڑا تھوڑا چاہیے، لوگوں کو متنبع بھی کرنا چاہیے. بھائی غلط کام کرو گے تو سزا بھی ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے بخش دینا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے تو بس ٹھیک ہے، اس طرح ہی چلتا رہے. تھوڑا سا جب تک سزا کی بات نہیں بیان کی جاتی، جزا اور سزا دونوں بیان کرنی چاہیے. قرآن مجید کا یہی بیان ہے، بیانیہ ہے، نریٹو ہے، وہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے، تو دونوں ہی چیزیں بیان کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح کی ایک مثال جو ہے صحابہ کرام کو سمجھانے کے حوالے سے، ایک دفعہ ایک صحابی نے کہا ما شاء اللہ و ما شئتا، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں، حضور پاک کو کہا. تو حضور پاک نے کہا یہ تم نے کیا کہہ دیا ہے، ما شئتا یہ نہ کہو، بس یہ کہو ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے. میرا بیچ میں نہ کہو کہ میرا تو اس میں نہیں ہے. تو اس طرح آپ نے فرمایا. اسی طرح ایک بڑی مشہور حدیث ہے، وہ اکثر آپ سنتے بھی ہوں گے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ کل محدثۃ بدعہ و کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ یعنی ہر نئی بات جو دین میں کی جائے، جو پہلے صحابہ کرام نے نہیں کی، تابعین نے نہیں کی، تو وہ جو ہے وہ بدعت ہے. ٹھیک ہے، اور ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے، اور ہر گمراہی پھر وہ جہنم میں لے جانے والی ہے. اور اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس لہ امر فہو رد، جس کسی شخص نے کوئی کام کیا، کوئی عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم موجود نہیں ہے، یعنی ہم نے نہیں کہا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، تو وہ رد ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو دین میں نئی چیزیں کرنا اور کہنا کہ اس میں حرج ہی کیا ہے، دین مکمل طور پہ موجود ہے، قرآن مکمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مکمل ہیں. آپ حدیث کی ایک کتاب پڑھ لیں جو سب سے آپ کو آسان لگے، قرآن مجید کو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، حدیث کی ایک کتاب پڑھ لیں، آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ کوئی چیز کی کمی ہے. ہر چیز موجود ہے، جو آپ پوچھنا چاہیں، جو آپ کو مسئلہ درپیش ہو وہ اس میں موجود ہے. اس لیے اکثر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بدعت ایجاد کی جاتی ہے، جب کوئی نئی بات دین میں ڈالی جاتی ہے تو ایک سنت کی قربانی کر دی جاتی ہے. یار ظاہر ہے جو سنتیں موجود ہیں اس کو چھوڑ کے نئی چیزیں کریں گے تو سنتوں کا پھر جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا قربانی دیں گے اور ان کو ختم کریں گے. تو اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر میں مکمل کرتا ہوں، آپ کی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لو، اور اس کو اپنے دانتوں کی کچلیوں سے پکڑ لو. آج کے اس فتنہ پرور دور میں اور ایسے دور میں جہاں دجالیت اپنے پنجے گاڑ رہی ہے اور ہر طرف ایسے فتنے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے.
تو اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھیں اور صحیح اتھنٹک جو ہے علماء اکرام کا ترجمہ یا تفسیر پڑھیں، اور ساتھ ایک حدیث کی کتاب لازمی رکھیں. اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں بخاری شریف کی بجائے آپ مسلم شریف رکھیں جس میں ساری احادیث کی کتابیں موجود ہیں، یا پھر اگر آپ انسائکلوپیڈیا آف حدیث جس کو کہا جاتا ہے وہ مشکات شریف ہے وہ رکھ لیں. اس کا مطالعہ آپ گھر میں خود بھی کریں، بچوں کو بھی ساتھ لے کر کریں. روز کی 3 آیتیں آپ پڑھ لیں، 3 احادیث پڑھ لیں اور اس کے ساتھ جڑ جائیں. اور کوئی بندہ بھی آپ کو کوئی چیز بیان کرے تو اس سے پوچھیں بھائی اس کا ریفرنس مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے؟ بغیر ریفرنس کے سنی سنائی باتیں اور جو ہے نا ایسی کہانیاں جن کا کوئی ثبوت نہ ہو اس سے بچیں. ثبوت کے بغیر کسی بات پہ عمل کرنے کی طرف نہ جائیں اور نہ اس پہ یقین رکھیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی گمراہیوں سے بچائے اور ایسی دجالیت اور ایسے فتنوں سے بھی ہماری حفاظت کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ.